نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله البر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ اللہ کا کیسے اور کیا شکر کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی بابرکت ایام کے اندر ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائی اور ذی الحجہ کے جو عظیم ایام ہیں بے انتہائی بابرکت ایام ہیں جس کے بارے میں ارشاد ہے کہ رمضان کے بعد اور کوئی دن بھی ان دنوں سے افضل نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت محبوب ہو. تو ایسے وقت میں اور ایسی رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شب جمعہ کے اندر وہ عبادت نصیب فرما رہے ہیں جو اس عشرے کی بھی بہترین عبادت ہے اور افضل عبادت ہے. یہ سب اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی ہے کہ ہم ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کی یاد کر رہے ہیں. یہ جو دن ہیں 10 عشرہ جن کو کہتے ہیں ذی الحجہ کے، جیسے میں نے حدیث سنی آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کو اتنے محبوب ہیں یہ دن. ان دنوں میں جو عبادت کی جاتی ہے دن میں یا رات میں، تو اس سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو رمضان کے علاوہ کسی دن میں نہیں ہے. جو محبوب ہوں گے اللہ تعالیٰ کو تو اس کی ظاہر ہے ثواب بھی تمام دنوں سے زیادہ ہوگا. عمل تو وہی ہوں گے جو ہم کریں گے ان دنوں میں، لیکن اس کا ثواب جو ہوگا اس کا کوئی برابری نہیں کر سکتا. کسی بھی عبادت کو لے لیں آپ، نماز ہو، روزہ ہو، قرآن کی تلاوت ہو، کوئی صدقہ ہو، خیرات ہو، جو بھی نیکی کا کام انسان اسی کو عبادت کہا جاتا ہے. جو بھی کرے گا انسان اس کے مقابلہ کوئی نہیں. پورے سال میں کوئی دن کر سکتا نہ کوئی رات کر سکتی ہے. جیسے کہ روایت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں جو کوئی روزہ ایک رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پورے 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی رات میں جیسے عشاء کے بعد فوراً رات شروع ہو جاتی ہے، اکثر تو مغرب کے بعد ہی شروع ہو گئی، مغرب کے بعد تو رات شروع ہو گئی ہے، اب جس ہم عبادت کر رہے ہیں اب اس کا کتنا ثواب ہے آپ سوچیں ذرا، اور کتنا شکر اللہ کا بندہ کرے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیا ہے اس طرف. اب جو ہم کر رہے ہیں یہ رات کی عبادت ہے، تو فرمایا ذی الحجہ کی کسی رات میں انسان کو عبادت کرتا ہے تو اس کا ثواب لیلۃ القدر کی رات کے برابر ہے. تو یہ جو رات اب جو ہم بات کر رہے ہیں یہ لیلۃ القدر کے برابر رات ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے. کوئی سوچنا یہ کیسے ہو گیا؟ ذالک اللہ عزیز، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی چیز مشکل ہی نہیں ہے، جو چاہے کر دے، جتنا ثواب دے دے، کتنا دے دے، کوئی سوچ نہیں سکتا. اس کے کوئی بندش تو ہے ہی نہیں کہ بھائی یہ کیسے دے گا ثواب اتنا، لیکن اتنا ثواب ڈرا تو کہتے ہیں ثواب کیسے مل گیا. لیکن ہر رات میں 10 راتوں میں، رمضان میں تو یہ
رات آتی ہے نا لادل قدر کی، اس میں دیکھیں آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی عبادت دی ہے، تو کس قدر محبوب ہوں گے اللہ دن، آپ غور کریں۔ اسی طرح ایک روایت ملتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی، یہ سب فضائل میں ہیں، یہ ساری حدیثیں کوئی سند کے اعتبار سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ بڑی مستند حدیثیں، یہ ایسی بات ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو بزرگان دین نے اپنے کتب میں تفسیر سے بیان فرمایا ہے حدیث کو، تو فضائل میں ان کو شمار کیا جاتا ہے ان حدیث کے اندر۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہے رات کو جیسے رات ہماری شروع ہو گئی، اس رات میں وہ عبادت کرتا ہے، ساری رات عبادت کر لیتا ہے، تو کتنا ثواب ہے؟ 1 سال حج اور عمرے کے برابر ثواب اللہ فرما دیتا ہے۔ 1 سال، سبحان اللہ، کتنا آپ اندازہ لگائیں کہ یہ نہیں تعداد کتنی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سال کی تھوڑی برکت آپ دیکھیں ان دنوں کی کہ کس قدر اللہ تعالیٰ 1 سال حج اور عمرے کا ثواب کے برابر انسان کو عطا ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ سال بھر روزے رکھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ ان راتوں کی یہ افضلیت ہے۔ فضائل میں ہے جس کو بیان فرمایا ہے کہ کچھ مخصوص بزرگان دین نے عبادت بیان فرمائی ہے کہ رات میں اگر انسان وہ مخصوص عبادت کر لے اسی طریقے سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ 4 رکعات انسان کسی رات میں ذی الحجہ کی پڑھ لیتا ہے 4 رکعات، لیکن اس کی ترتیب عبادت کیسے رکھتا ہے؟ ہر رکعت کے اندر سورہ فلق 1 دفعہ، سورہ ناس 1 دفعہ، اور کل شریف 3 دفعہ، آیت الکرسی 3 دفعہ، 4 رکعت میں یہ پڑھ کے پھر درود شریف پڑھ کے 100 دفعہ، اور پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ سے جو دعا مانگتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ ساری فضائل ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ایام کے اندر ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور بالخصوص ان دنوں کے اندر خاص عبادات جو ہیں وہ پورے سال میں انسان کو نہیں مل سکتی جو اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ اس میں نمبر 1 حج کا ثواب، پورے سال میں آپ حج نہیں کر سکتے، لیکن انہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے حج رکھا ہے، وہ صرف انہی دنوں میں مل سکتا ہے۔ عرفات کا قیام، عرفات کا قیام بھی جو ہے پورے سال آپ جا کے عرفات میں بیٹھ جائیں نہیں، لیکن اس دن جا کے جو بیٹھے گا عرفات کی قیمتیں الگ ہو جاتی ہے، تو بخشش ہو جاتی ہے انسان کی، حج ہو جاتا ہے، عرفات میں حج ہوتا ہے۔ تو یہ صرف انہی ایام کے ساتھ اللہ نے مخصوص رکھی ہے یہ عبادت۔ منی میں ٹھہرنا، مزدلفہ میں ٹھہرنا، آپ ویسے جا کے ٹھہر جائیں پورا سال کچھ بھی نہیں ملے گا، شیطان کو کنکی مارنا، سارے سال مارتے رہیں کچھ نہیں ملے گا، اس وقت ماریں ان دنوں میں خصوصی انہی دنوں کے اندر اس کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ خاص جو اللہ تعالیٰ نے عبادت رکھی ہے ان دنوں کے اندر، اور خاص طور پہ عبادت عرفات کی کتنی بڑی دن ہے، سب سے بڑا اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی روزہ عرفات کا رکھ لیتا ہے 9 تاریخ کا، تو 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے سارے گناہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، حدیث میں آتا ہے۔ بڑا افضل روزہ ہے یہ بھی۔ تو اب یہ ساری چیزیں اللہ نے دیکھیں 10 دن کے اندر میں کس طریقے سے عنایت فرمائی ہیں، یہ پورے سال میں نہیں ہے۔ عرفات کا میدان ہو گیا، عرفات کے ساتھ باقی جو چیزیں میں عرض کی ہے، سارا جو ارکان ہے حج کے وہ سارے اس سے منسلک ہیں، انہی دنوں میں ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ بعد میں دن میں نہیں ہو سکتے۔ تو ان دنوں کے اندر یہ ہیں، اور اس کے بعد ایک اور رکن جو اسی دنوں میں ہو سکتا ہے وہ قربانی ہے۔ سارا سارا کاٹتے رہیں جانور، اس کا ثواب ہی نہیں ہے، لیکن اس دنوں کے اندر جو قربانی کے ایام ہیں 10، 11، 12 3 دنوں کے اندر جو قربانی کرتا ہے اس کا تو ثواب کیجیے۔ کہتے ہیں قربانی کا پہلا قطرہ جب گرتا ہے انسان کے پہلے قطرے پہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بلکہ اس جانور کے جو
اون ہوتا ہے اس کے اوپر جو بال ہوتے ہیں اس کے برابر نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. ایک حدیث میں ہوتا ہے کہ پلسرات سے وہ جانور گزارے گا، اس لیے اچھے مہنگے جانور لینے چاہیے، ستھرے جانور لینے چاہیے، کیونکہ روز قیامت میں ان کی سواریاں بن جائیں گی. نبی کا ارشاد ہے اس بات پر. یہ کہیں پورے سال میں آپ کو نہیں ملے گی بات. اب یہ ہے کہ ہم جو لوگ حج پہ چلے گئے تو مین ان دونوں کا جو عبادت اللہ نے رکھی وہ تو حج ہی رکھی ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا اس پر کہ وہ جو حج پر نہیں جا سکے، نہیں پہنچ سکے، نہیں سفر کر سکے یا کوئی بھی وجہ ہے، تو ان کو جو نفلی اجرا نہیں جا سکتے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا انتظام رکھا ہے. اس لیے تم ایسا کر لو، جب تم نے ذی الحجہ کا پہلا چاند چلے تو تم ویسی اپنی شکل صورت بنا لو جیسے کہ حاجیوں کی ہے. وہ کیا ہوتا ہے، احرام باندھ دیتے ہیں لوگ جب روانہ ہوتے ہیں حج کے لیے 8 تاریخ کو جب روانہ ہوتے ہیں تو سب حاجی احرام باندھ دیتے ہیں. بس پھر نہ کوئی بال کاٹتا ہے نہ کوئی ناخن کاٹتا ہے جب تک احرام سے فارغ نہیں ہوتے 10 تاریخ تک قربانی کے بعد. تو حدیث میں یہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص بھی یہ ان کی نقل کر لے گا، سبحان اللہ، تیرے محبوب کی یا رب مشاہبت لے کر آیا ہوں، حقیقت تو اسے کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں. یعنی ان حاجیوں کی سب صورت بنانے سے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ محبوب ترین بندے ہیں وہ لوگ جس وقت الفات میں حج کے لیے جگائے ہوئے ہیں. عورت مرد اللہ کے محبوب بندوں میں وہ لوگ ہیں. تو ہم تو جو لوگ نہیں جا سکے تو اللہ نے کو دیکھیں کیسے انتظام فرمایا ہے. تو تم یہ کام کر لو، ان کی نقل کر لو. آپ دیکھیں کتنا بڑا مسئلہ آ جاتا ہے. ایک اللہ کو محبوب ہے بندہ، حاجی محبوب ہیں جو گئے ہوئے ہیں، اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے. تو اس محبوب کی نقل سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم نقل کر لو گے ان کی، جیسے ناخن نہ کاٹنا جب چاند نظر آ جائے، حجامات کو بادشاہ نہ اپنے کاٹنا، تو اس نقل کے اوپر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں بھی وہ ثواب عطا کر دیا جائے گا جو حاجم کو ملتا ہے اس کی مشاہبت پر، اس کی نقل کرنے پر. انسان ناخن نہ کاٹے، دندوں میں بال نہ کاٹے. تو اب یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ کے صرف محبوب کی آپ نے نقل کر لی، میرے محبوب بندے ہیں وہ، تو اللہ نے اتنا بڑا نام دے دیا کہ آپ سفر کرنے نہیں گئے لیکن نقل کرنے پہ الحمدللہ ہمیں وہ انعام مل جاتا ہے یہاں ان کی نقل پہ. تو ذرا یہاں ایک سوچیں تھوڑی سی بات، وہ تو محبوب بندہ ہے، اور جو محبوب رب العالمین ہے جس کے لیے کائنات بنی ہے، جو اللہ کے محبوب ہیں، مجھے بتائیں ان کی سنت پہ اگر ہم نقل کریں گے، ان کی سنت پہ ہم چلیں گے تو اس کا ثواب اللہ پاک کتنا دے گا. اس کا ثواب اللہ نے عجیب رکھا ہے. وہ یہ ثواب نہیں ہے کہ تمہیں حاجیوں والی نقل سے تمہیں حاجیوں والا ثواب مل جائے گا، نہیں. اس کا ثواب تو بہت اعلیٰ رکھا ہے. اس کا ثواب یہ رکھا ہے کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. سبحان اللہ. کیونکہ محبوب بندوں سے محبت کر رہے ہیں حج پر، تو کہتا ہے چلو ان جیسے میں ثواب دیتا ہوں. تو اللہ کے جو محبوب رب العالمین ہے، پوری کائنات کے محبوب ہیں، تو جب اللہ بندہ ان کی نقل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی سنت پہ چلتا ہے، ان کی جیسے شکل بناتا ہے، ان جتنی داڑھی رکھتا ہے، ان جیسے لباس پہنتا ہے، امام پہنتا ہے، اور اس میں مصیبتیں اٹھا لیتا ہے، یا کوئی تانے سن لیتا ہے، یا لوگوں کا مذاق سن لیتا ہے، یا جھوٹے لوگوں جو بنائے یہ ضروری نہیں ہے وہ ضروری نہیں، سب کو ختم کر کے یہ چیز پر نبی ہم سنت تو ہے نا، ضروری نہیں ضروری کے چکر میں پڑھتے ہی نہیں کہ واجب ہے نہیں واجب ہے، عادی ہے سنت ہے، پتہ نہیں. اللہ کے نبی ثابت ہے یہ آپ کو یہ سنت تھی، پر سنت کو تقسیم کر لیتا ہے تو اس کا ثواب دیکھیں کتنا بڑا رکھا ہے. محبوب بندے کا آج حج پہ ثواب کرنے کا تو یہ ہے کہ آپ کو اجر ثواب دے دے گا، لیکن اللہ نے کہتا ہے میرے حبیب کی جو نقل کرے گا اس کا ثواب کیا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. میں اس پر عاشق ہو جاتا ہوں، میں اس سے محبوب بنا لیتا ہوں بندے کو. سبحان اللہ. میں اس بندے سے پیار شروع کر دیتا ہوں، اس کو محبوب بنا لیتا ہوں. یہی اولیاء اللہ ہے، جن سے اللہ پیار کرتا ہے انہی کا نام اولیاء اللہ ہے. کوئی بھی اگر سنت کے آج اولیاء اللہ بنا ہے، لیکن آج ہم لوگ یہ پاٹے کھائیں نا، ہم چاہتے ہیں سنت پہ عمل نہ ہو، نہ داڑھی ویسی ہو، یا مونڈتے رہیں یا کتراتے رہیں، نہ لباس پہنیں، غیروں کی نقل کرتے رہیں، بس چلے کھینچ کے وظیفے کر کے، اور وہ
اپنی سو کارڈ عبادت کر کے ہم سمجھتے ہیں اللہ کے ولی بن جائیں گے، ساری رات جاگتے رہیں کچھ نہیں ملے گا، ملتا ہے تو نبی سنوں سے ملتا ہے۔ تو یہ ایک پیغام ہے اس میں زبردست، دیکھیں ایک محبوب بندے کی وجہ سے ہمیں الفاظ کا سوال موثر ہے، تو کیوں نہ میرے بھائیو اللہ کے نبی کی سنتوں کو بنائیں اور توبہ کریں۔ تو یہ بھی انہی 10 دنوں کا پیغام ہے۔ اگر کوئی عورت آج اس میرا بیان سن کر پردہ پہن لیتی ہے، نقاب پہن لیتی ہے، سبحان اللہ کیا ثواب ہوگا اس 10 دن کے اندر سے کہ اپنی زندگی کو اس نے بدل لیا۔ کوئی مرد اس بیان کو سن کے کہ واقعی اتنا ثواب نہیں ہوگا، اور وہ یہ عمل کر لیتا ہے اور نیت کر لیتا ہے کہ میں آج کے بعد داڑھی نہیں کاٹوں گا، کبھی نہیں کاٹوں گا، تو سبحان اللہ اس عمل پہ اس کی ان دنوں کے اندر یہ ثواب وہ کر رہا ہے، تو کس قدر اللہ کا محبوب بندہ وہ بن جائے گا۔ میرے بھائیو یہ دن جو اللہ پاک ہمیں دیتا ہے، کوئی ہم پہ عذاب اس سختی عذاب کے نہیں دیتا، اب یہ روزہ رکھنا پڑے گا، اب 9 تاریخ کا رکھنا پڑے گا، اب رات کی عبادت کرنی پڑے گی۔ یہ تو اللہ نے ہمیں بونس دیا ہوتا ہے 10 دن کا، یہ بونس دیا ہے۔ پورے سال میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے انعامات دیتا ہے، جیسے رمضان میں دن انعام کے دے دیے، سال میں پھر کبھی کوئی ایسا دن آ جاتا ہے، تو یہ تو اس کے انعام ہے، اس لیے کہ سال بھر جو بندہ سستیاں کرتا ہے، غفلتیں کرتا ہے، بکواس کرتا ہے، آتا ہی نہیں، نماز نہیں پڑھتا، ذکر نہیں کرتا، تو ان 10 دنوں کو اللہ نے ایسے رکھ دیا کہ ان 10 دنوں کو بھی انسان کو گزار لے تمیز کے ساتھ، عقل کے ساتھ، جس طرح اللہ نے بتایا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے 1 سال کی جو کمی ہے اس کو پورا کر دیتا ہے، جو غفلت اس نے گزارا ہے۔ یہ اس کا لاجک ہے ان 10 دنوں کی عبادات کا۔ یا اور بھی ایسے جب دن آتے ہیں تو وہ اس مشکلیں ہم ان دنوں سے گھبراتے ہیں، وہ اب یہ آ گیا دن، اب تو یہ کرنا پڑے گا، اب وہ کرنا پڑے گا۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے دنوں پہ دنیا کی سیاہی چڑھی ہوئی ہے، جن کے مختر دل ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں، یہ نہیں پہچان سکتے کہ کون سی چیز اچھی ہے کون سی بری ہے۔ ہر انعام کو اللہ تعالیٰ کے جو آخرت کے لیے ہوتا ہے وہ ان کو چبھتا ہے، اس کو پسند نہیں کرتے، وہ تو بڑی مشکل ہے ہمارے لیے۔ ہر وہ انعام جن کو آخرت میں اونچے درجے دینے والا ہے، آخرت میں بلند کرنے والا ہے، ان کو چبھتا ہے، وہ پسند نہیں کریں گے کبھی بھی، وہ ٹیکس سمجھتے ہیں اس کو۔ لیکن الحمدللہ جو آخرت کا خوف رکھتے ہیں، دیکھیں کہ سستی کی وجہ سے، شیطان و نفس کی وجہ سے جب ان کو ایسے پیغامات ملتے ہیں تو فوراً استغفار کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اللہ حضور جھک جاتے ہیں۔ تو آج بھی ایسے لوگ الحمدللہ موجود ہیں کہ جب 10 دنوں کی فضیلت سنتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بڑی ساری حدیث ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ 10 دن اس لیے دیے کہ ہمیں موت کا تو پتہ ہی نہیں، 10 دن کے بعد کبھی آ جائے، تو سارا سال تو ہمارے غفلت میں گزرا ہے، نہ ہمارے چہرے پہ داڑیاں صحیح ہے، کس نے اتنی رکھی ہے، کس نے اتنی رکھی ہے۔ بھائی رکھنا ہے تو نبی پہ سنت کے مطابق رکھو، نہ زندگی ہم عمل کر رہے ہیں، گانے بجانے سب پتہ ہی نہیں ہمیں زندگی ہمارا دین ہے کیا، کس سٹیپ پہ چلنا ہے، کس کی ہم نقل کر رہے ہیں۔ ایک اندھا دھن بس ایک ہی چیز، نماز پڑھنے ہیں جی، نماز تو پڑھ لینا جی، نماز تو ہوگی نا جی، بس اسی کو ہمیں عبادت سمجھے۔ اللہ کے بندو دین کو سمجھو، آخر سے پہلے دین کو سمجھو۔ کتنے دن 10 دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغام دیا ہے، تو یہ 10 دن سب یہ نہیں عید آئے گی قربانی، یہ سب چیزیں میں آپ کو لاجک بتا دی، اس کا فلسفہ میں نے آپ کو بتایا کہ کتنے اہم ہیں اس لحاظ سے، اور کتنے بڑے بڑے یہ پیغام دے رہے ہیں۔ تبھی اللہ نے راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ قدرت کا ثواب رکھا ہے، ایسی چند نمازیں دی ہیں تاکہ ہماری پچھلی غفلتیں ختم ہو جائیں، توبہ کر کے، اور ہماری زندگی، ہم اپنی زندگی کو بدل لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان 10 دنوں کے قدم سے فرمائے اور حقیقی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور توبہ کریں کہ ہم سستی کرتے ہیں سارا سال الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ کا فضل اور کرم سے ہماری کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے، یہ بزرگان دین کی دعائیں ہیں، ان کی برکت سے، ان کی دعا سے اللہ آج صبح شام ہمارے یہاں مجلس ہوتی ہے اللہ کے ذکر کی، تو کتنی بڑی مجلس ہے۔ جیسے اس 10 دنوں کے اندر حج کے حج اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت رکھی ہے، یہ حج کے سارے ارکان، قربانی اس میں عبادت رکھی ہے، سارا سال نہیں آ سکتی، اور تیسری چیز ذکر اللہ رکھا ہے۔ 3 چیزیں جو اللہ نے مخصوص کی ہیں ان 10 دنوں میں، تاکہ سال میں بھی الحمدللہ ہم اللہ کا ذکر سے غافل ہوں، ان دنوں میں توبہ کر کے مستند ہو جائیں۔ کہاں مجھے بتائیں یہ مجلسیں لگتی ہیں، تینوں کی پابندی سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا فضل ہے ہم پر، یہ میرے شیخ کا الحمدللہ برکت ہے، ان کی دعائیں ہیں۔ میری کیا طاقت ہے، آپ کی کیا طاقت ہے، اتنے بڑے
اللہ کے ذکر کی مجلس میں بیٹھ جائیں، جیسے ایک کلمہ ایسا ہے جو جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. ایک کلمہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اس کی ویلیو نہیں ہم سمجھ سکتے کہ کتنی ہے. اور آپ جب آپ پڑھیں گے آج کی رات میں، ذوالحجہ کی رات میں اور شب جمعہ میں لیلۃ القدر کا ثواب، 1 سال روزے کا ثواب، 1 حج 1 عمرے کا ثواب ہوتا ہے. یہ نعمت ہے نہیں اللہ تعالیٰ کی. ہم غافلوں کو دیکھتے ہیں، نہیں وہ کڑا کرتا ہے پہ، وہ نہیں کرتے پہ، وہ بیوقوف سوچ اللہ نے انعام دیا ہے. فرفول اللہ کی طرف رحمتوں کی طرف بھاگو. ذکر کی مجلس ملتی نخرے کرتے ہو، صبح آنکھ کھلتی وہ نہیں کھلتی، کل پچھتاؤ گے. جب یہ مجلسیں نہیں مل رہی نا، مجلسیں ختم ہو جائیں گی، پھر پچھتاؤ گے یار. پھر بناوٹی جگہوں پہ جا کے ٹکرے مارتے پھرو گے، بناوٹی جگہ پہ جاؤ گے، پھر ادھر ادھر بھاگو گے، لوگ ٹھگیں گے، بیوقوف بنائیں گے تمہیں. آج خالص تمہیں اللہ کے ذکر کی مجلس مل رہی ہے، اس سے بھاگتے ہو، نخرے کرتے ہو. خاص طور پہ وہ لوگ جو جنہوں نے ہاتھ پہ بیعت کی اسی لیے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں گے، وہ غافل ہوتے ہیں. ان کو ڈبل سزائیں ہوں گی. میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ انہوں نے بیعت پہ توبہ اسی لیے کی تھی کہ ہم اللہ کا ذکر سے مسند قائم ہوں گے. جن لوگوں نے دنیا کمائی اللہ کا ذکر کے ساتھ، اللہ کا ذکر نہیں کیا، اس سے فائدہ اٹھایا لیکن اللہ کا ذکر نہیں کیا. اس کے نام کو تو استعمال کیا لیکن کیا نہیں ذکر. یاد رکھیں میری بات غور سے، نہ دنیا میں وہ بچ سکیں گے نہ آخرت میں بچیں گے. دنیا میں ذلالت و رسوائی ہوگی، آخرت میں رسوائی ہوگی. یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. یہ چکر بازی نہیں چلتی اللہ کے ساتھ. کیا حال ہوا یہودوں کو جن کو اللہ کے ساتھ چکر بازی کرتے تھے؟ پورے قرآن میں ان کے واقع بیان کیے. آپ بیعت ہوتے ہیں کسی شیخ کے ہاتھ پہ، کیا بیعت ہوتے ہیں کہ جی میں باقاعدہ ذکر کروں گا، مجالس میں آؤں گا. اب بیعت ہونے کے بعد آپ کہتے ہم نہیں آ سکتے، وہ ذکر میں نہیں آتے. کوئی عذر نہیں ہے. دنیا کام پہ نہیں آنکھ نہیں کھلتی، کام پہ جانا ہے جی، وہ ہو جی کام پہ. بتائیں ذکر سے دنیا کا فائدہ لے سکتے ہیں لوگوں، بے گناہ جی کاروبار پہ چلا سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں ذکر کے نام پہ. تو اللہ نہیں جانتا؟ شرم کرو اس چیز پر، ڈرو اللہ تعالیٰ سے. کل کو اگلے کی پکڑ ہوگی نا تو بہت سخت پکڑ ہوگی. عورتیں بھی سن لیں اور مرد بھی سن لیں. عورتوں کی مجلس قائم ہوتی ہے، اللہ نے قائم کی ہے، لیکن نہیں جاتی عورتیں. نزدیک رہتی ہیں لیکن نہیں جا رہی اس مجلس کے اندر. استغفر اللہ، بیٹھی نہیں جا رہی. نزدیک، بالکل نزدیک، اس مجلس گھر کے بالکل نزدیک ہے، نہیں جائیں گی. اللہ سے خوف نہیں ہے. اللہ کی جب گرفت ہو گئی نا پھر چھڑا ہو ہی نہیں سکتے انسان کو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. ان 10 دنوں کو توبہ کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، اپنی غلطیوں کو سوچتے ہوئے ان غلطیوں کو ختم کرنے کر کے ہم ان دنوں کو گزارنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المرسلین طه یاسین الحبیب الامین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ وأہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعملنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات
ادفع بلياتنا ادفع بلياتنا ادفع بلياتنا يا جابي الأمراض اشفى مرادنا اشفى مرادنا اشفى مرادنا اللهم آونا في بدني اللهم آونا في سمعي اللهم آونا في بصري لا إله إلا أنت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربهم كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد